السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ 95 مارکس لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، نمبر کہاں سے کٹتے ہیں اور ہر سوال کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو دیکھیں، یہ اس طریقے سے پریزنٹیشن کرنی ہے، خلاصہ نظم کا عنوان، شاعر کا نام، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ مطلب کہ آپ نے دیکھا کہ یہ 12 13 14 لائنیں ایک ہی پیراگراف میں لکھی گئی ہیں اور آخر پر یہ حوالہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو نظم کی ہیں وہ اس میں ڈسکس کی گئی ہیں، تو اس میں اس کے 5 نمبر آئیں گے۔ اب یہ دیکھیں، اس کا 1 نمبر ہے امتحانی مرکز کا، ٹھیک ہے، تاریخ بالکل ٹھیک لکھنی ہے، 1 نمبر القاب و آداب کا، السلام علیکم، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اور 8 لائنوں کے 3 پیراگراف بنانے ہیں، اور یہی دیکھیں اس میں ایک خوبصورت جو ہے وہ یہ اشعار اس نے ایڈ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں پوری ہیں، تو اس میں سے بھی وہ 5 دے جائے گا اس کو، اور آخر پہ 1 نمبر اس کا ہے، تو اس کا انشاءاللہ اس میں سے 10 نمبر اس کے آئیں گے انشاءاللہ، یہی طریقہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ مصنف کے نام کا 1 نمبر ہے، اور اس نے 8 لائنوں کے پیراگراف بنائے ہیں، بک میں سے اس کو یاد کیا ہے اور اس کو خوبصورت طریقے سے پریزنٹ کیا ہے۔ تو دیکھیں، یہ پورے انشاءاللہ اس میں سے وہ 9 نمبر تو دے گا، لیکن کوئی اچھا بیٹھا ہوا ہوتا ہے چیک کرنے والا تو وہ اس میں سے پورے 10 نمبر بھی دے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت طریقہ ہے، تو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ مضمون ہے، مضمون کا آغاز اس نے ایسے کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری دیکھیں، دیکھیں، شعر کی علامت ڈالیں، اور علامہ اقبال کا ذکر کیا اس نے۔ اب دیکھیں، یہ مطلب کہ اشعار ہیں، اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، کتنے خوبصورت یہ اشعار ساغر صدیقی کے لکھے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حدیث نبوی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر دیکھو، یہ اشعار جو ہے تعلیم نسواں میں، تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہے وہ بے شعور ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کتنے خوبصورت اشعار اکبر الہ آبادی کے لکھے گئے ہیں۔ اب یہ کنٹینٹ ہے، دیکھیں اب اس میں کنٹینٹ دیکھیں، یہ اشعار دیکھیں، علم فلک میں کہکشاؤں میں چمکتا ہے، علم گرجے جو بادلوں میں تو برستا ہے۔ دیکھیں کتنے خوبصورت جو ہے نا اشعار لکھے گئے ہیں۔ یہ نیپولین کا قول لکھا ہے، پھر 8 لائنوں کی تھوڑی تفصیل لکھی ہے، پھر نیچے ایک شعر لکھ دیا ہے، تو یہ پیٹرن ہے صحیح۔ اب دیکھیں، یہ 8 لائنیں اس طرح لکھ کے پھر آخر پہ اشعار پہ ختم کیا، تو 20 میں سے 18 19 نمبر اس میں سے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ لینتھ بھی پوری ہے، 40 سے 45 منٹ میں 7 8 9 صفحے اس نے لکھے ہیں۔ اب نظم کے اشعار کی تشریح ہے، ٹھیک ہے۔ خدا سرسبز رکھے چمن کو مہرباؤں کا، اکبر الہ آبادی، دیکھیں 1 نمبر اس کا ہے، 1 اس کا ہے۔ اب دیکھیں اکبر الہ آبادی کے حوالے سے 6 7 لائنیں اس نے بہت اچھے طریقے سے لکھی ہیں، اس کے اسلوب کے حوالے سے، تعارف کے حوالے سے۔ پہلے شعر کا ذکر کیا اس میں، پھر دیکھو پھر اس انداز سے بہار غالب کے اشعار لکھے ہیں، یہیں پر اس نے مفہوم بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اشعار ریلیٹڈ لکھے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر یہ ساری تفصیل دیکھو کتنے خوبصورت، جلا ستارہ سحر سنا کے صبح کی خبر، یہ اشعار اس نے، تو اس کو 9 نمبر یہاں سے مل جائیں گے۔ یہ نثر پارے کی تشریح ہے سیاق و سباق کے حوالے سے، پہلے اس نے بتایا ہے کہ کہاں سے سبق لیا گیا ہے اور کہاں سے ماخوذ ہے، پھر اقتباس سے پہلے 6 7 لائنیں اور بعد کی 6 7 لائنیں، اس طریقے سے اس نے کیا ہے سوال۔ 5 7 لائنیں اس نے تعارف کی لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح دیکھو خوبصورت تشریح کو اسی طرح بڑھاتے ہوئے کچھ چیزیں خلاصے میں سے لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ خوبصورت اشعار اس نے ایڈ کیے، بہت مخلص اور پاک بندے خدا کے، ٹھیک ہے، نشان جن سے قائم صدق و صفا کے، تو اس طریقے سے اس کا سوال آگے بڑھے گا۔ تو یہ پیپر دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں خلاصہ نظم کس طریقے سے بالکل صحیح اچھے طریقے سے جو ہے نا، یہ 13 14 لائنیں لکھی ہیں، آخر پہ حوالہ دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، محنت پسند خیرت مند خلاصہ سبق، 7 7 8 لائنوں کے پیرے، ہائی لائٹ لفظ بالکل اچھے طریقے سے بک میں سے یاد کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس کا طریقہ ہے۔ اب دیکھیں اس میں اس کو انشاءاللہ پورے 9 نمبر 10 نمبر تک اس کو مل جائیں گے۔ اب یہ خط والا سوال دیکھیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ دیکھیں، یہ محنت والا اس نے حوالہ دیا ہے، آخر پہ بس سلام، دیکھیں سارے اس میں ساری لوازمات، سرنامہ، ٹھیک ہے، مقام روانگی، تاریخ، ساری القاب و آداب، ہر چیز پوری، اختتامیہ۔ اب دیکھیں یہ والا سوال دیکھیں، سیاق و سبق کا اندازہ لگایا ہے، پھر اس میں جو ہے نا 13 14 لائنیں اس کی لکھنی ہے۔ اچھا، پھر اس کو دیکھیں، اب تشریح کا یہ لکھا گیا ہے، تشریح اقتباس میں مصنف فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پورا
اس طریقے سے دیکھیں اشعار ہیں، یہ سوال اس طریقے سے آ رہا ہے. اب دیکھیں یہ 3.5 4 جو ہے نا صفحے لکھے گئے ہیں 30 سے 35 منٹ میں، اور اس میں اس کے جو ہے نا پورے انشاءاللہ 13 14 نمبر اس کو اس میں سے دے جائیں گے. پھر یہ نظم کے اشعار کی تشریح ہے 5 7 لائنیں. یہی پیٹرن فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کے 95 مارکس انشاءاللہ آئیں گے. ٹھیک ہے. پھر یہ بہار کا ذکر ہے، شروع میں اس کا مفہوم واضح کیا گیا ہے، یہ بہار کے اشعار لکھے گئے ہیں. اب دیکھیں پھر برسات کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت مناظر کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. پھر چمن میں نسیم بہار، خوبصورت مفہوم کلیئر ہے، ریلیٹڈ اشعار خوبصورت ہے، تفصیل پوری ہے. تو اس میں سے پورے 9 10 نمبر ان کو جو ہے نا مل جائیں گے. پھر تعلیم نسواں ہے. اب دیکھیں مضمون کا وہی طریقہ، ٹھیک ہے، مضمون باعنوان. اور یہ دیکھو مولانا الطاف حسین حالی، جو ہوتی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر. اب دیکھو ہادی دین نے بحر عربی کو روکا، 68 لائنیں. پھر خوبصورت قول، حدیث، اشعار. اب دیکھیں یہ حدیث دیکھیں، ٹھیک ہے، اور پھر تفصیل دیکھیں، پھر قول دیکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ایک مرد پیر بولے عورت کی ذات ہے، مومن و پڑھانوں سے واحیات ہے. میں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھی ادیب، بولے آپ چپ رہیں یہ اور بات ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چپ رہیں اور بات ہے. تو اس طریقے سے اب یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. تو اس میں تہذیب فرنگی اتنے خوبصورت اشعار لکھے گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو 18 19 نمبر جو ہے نا یہاں سے مل جائیں گے. یہ پیٹرن فالو کریں انشاءاللہ، اسی سے آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں گے. یہ ہمیشہ آئے ہیں بچوں کے، آزمودہ ہے یہ، ٹھیک ہے، اور بہت پسند کیا جاتا ہے اس کو. تو آپ کو یوٹیوب کے اوپر ایسا کوئی پیپر نہیں ملے گا. تو میری آپ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب طالب علموں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اللہ حافظ.